اور قبر کا بہرحال برسی بھی ہے اور بہت سارے لوگوں کے سال ثواب کی مجلس بھی ہے. قبر کا حال کون جانے، مردہ، ہمیں کیا پتا قبر میں کیا ہوتا ہے. تو ہم اگر انسان کا یقین خدا پر اسٹرانگ رہے گا تو اس کا چھوٹا عمل بھی اس کی قبر کو روشن کر دیتا. لیکن اگر اس کا یقین ضعیف ہے اور وہ بہت نیکیاں بھی کرتا رہے لیکن شاید دنیا کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے، تو اس کی قبر روشن شاید نہ ہو. ایک بسم اللہ بھی اگر کوئی بچہ پڑھتا ہے تو اس کے اجداد کی قبر سے عذاب ختم ہو جاتا ہے. اگر ایک بچے کو آپ تربیت دیں تو اس کے، حضرت عیسیٰ نبی خدا گزر رہے ہیں، دیکھا قبر میں عذاب ہے، کافی عرصے کے بعد دوبارہ گزرے تو دیکھا قبر پہ عذاب نہیں. کہا پروردگار کیا ہوا کہ اس کا عذاب؟ کہا اس کا ایک بیٹا تھا، اس نے ایک جگہ پر پل ٹوٹا ہوا تھا، لوگ گزرتے تھے، اس نے صحیح کر دیا، لوگ گزرنا شروع ہو گئے، اس نیکی کی وجہ سے ہم نے اس کی قبر سے عذاب. یعنی ایک کوئی کام آپ ایسا کریں کہ اس کا ثواب اس کو دے. ہمیں نہیں پتا جانے محترم، واقعاً قبر کا معاملہ، یہاں سے جانے کا معاملہ، اس لیے آپ دیکھیں کہ روایات حضرت سیدہ جو پریشان ہے، نگران ہے، کیوں ہے؟ واسطے میں ہمیں متوجہ کرانا چاہتی ہیں آخرت کی طرف، قیامت کی طرف. ایک شخص نے اپنی زوجہ کو حضرت سیدہ کی خدمت میں، بہرحال یہ میں حدیث کے بعد آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا، بہرحال وقت بھی جو ہے وہ، اور شب شہادت بھی ہے، یقیناً صبح سے رحمت الہی ہے، البتہ بارش رحمت الہی ہے، لیکن بہرحال جہاں بہت زیادہ ہو ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ رحمت کیسے نازل ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کہ بہرحال جہاں رہتا ہے آدمی اس کی انسان یوز ٹو بھی ہو جاتا ہے. شخص نے اپنی زوجہ کو حضرت سیدہ کی خدمت میں بھیجا اور کہا کہ ان کو بتائیں کہ جو ہم عمل کرتے ہیں، ہم آپ کے، یہ میرے عمل ہیں ہمارے، کیا ہم آپ کے شیعہ ہیں یا نہیں؟ وہ آئے، خاتون بی بی نے کہا کہ جو ہم نے کہا ہے اس پہ عمل کرو، کرتا ہو، اور جس چیز سے ہم نے منع کیا ہے اسے چھوڑ دے تو وہ ہمارا شیعہ ہے. اب جب یہ اسے پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ہمارا عمل تو ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز تو وہ میں عمل نہیں کرتا اور ہر چیز جو آپ نے بولا چھوڑتا، تو گریا کرنے لگ گیا، رونے لگ گیا، اور کہا دوبارہ اپنی زوجہ کو بھیجا، کہا کہ اگر ایسا عمل نہ ہو جیسا آپ نے کہا ہے تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ تو وہ جب آیا تو بی بی نے کہا کہ جو ہمارا ماننے والا ہو مگر اس کا عمل ویسا نہ ہو کہ جیسا ہم بہت چاہتے ہیں، تو پہلے اسے اس کی زندگی میں عذاب آئے گا، اس کی زندگی میں اس کے اوپر امتحان آئے گا کہ جو اس نے غلطیاں کی ہیں وہ صاف ہو سکے. اور اگر اس کی زندگی کے اندر جو اس کے اوپر پریشانی، مشکلات، اس کے گناہوں کو نہ دھو پائیں تو پھر قبر میں اسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اور اگر عالم برزخ کی مشکلات اس کے گناہوں کو نہ دھو پائیں تو وہ قیامت میں جہنم کی آگ میں کچھ عرصے تک جلے گا. اب یہ سننا تو بڑا آسان ہے. ایک دنیا میں ایک سوئی چبھتی ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے. پاؤں میں چھوٹا سا کانٹا چبھ جائے انسان بلک اٹھتا ہے. دنیا میں دنیا کی تکلیف، عذاب قبر، ایک چنگاری برداشت نہیں کر سکتا آدمی، نہیں کر سکتا. بہت بڑے عارف تھے اصفہان کے، انہوں نے وظیفہ لیا اپنے استاد سے کہ میں عالم برزخ کو دیکھوں. اصفہان کا بہت مشہور قبرستان ہے تختِ فولاد، وہاں گئے، ایک کمرے میں جا کر وظیفہ کر رہے تھے، سخت سردی تھی. ایک قبر کو لے کر آئے، مردے کو لے کر آئے، رکھ دیا کہ صبح دفنائیں گے. ایک شخص کو بٹھا دیا قرآن پڑھتا رہے. تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ 2 ملائکہ آگ کے گولے لے کر اس کو مارنے آئے. کہہ رہا اس نے ایک مارا، اس نے ایسی چیخ ماری کہ مجھے لگا پوری دنیا ہل گئی ہے. لیکن جو شخص قرآن پڑھ رہا تھا اس کو نظر نہیں آ رہا تھا، مجھے نظر آ رہا تھا. اور کہہ رہا میرے اوپر اتنا لرزہ بدن کے اوپر طاری ہوا کہ میں اس کو چیخ رہا ہوں کہ مجھے یہاں سے باہر نکالو، مگر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی. میں نے اپنے آپ کو گھسیٹا
اور اپنے آپ کو باہر نکال کر بڑی مشکل سے پہنچا اور ہاسپٹل میں کئی دن رہا. میرے استاد میرے پاس آئے اور کہا کہ تم ایک لمحہ برداشت نہیں کر پائے عالم برزخ. کہنا آسان ہے اور خدا کی بارگاہ میں پناہ مانگے, ان کی بارگاہ میں اہل بیت کا واسطہ دے. نہیں ہے میرے عمل اچھے, اگر وہ کرم کریں گے تو میں اسی لیے بہترین موت عزیزان محترم شہادت ہے. انسان شہادت کی تمنا کر, اللہم ارزقنا شہادت. وہ ایک شہید جس کی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا, عجیب شہید ہے, آپ نے اس کا نام سنا ہوگا جوانوں نے شاید, اسی دور کا شہید ہے. بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے روزے کو بچانے کے لیے اس نے اپنی جان دی. جوان ہے, 28 سال کا, 26-28 سال کا جوان ہے, شہید ہے. جب وہ جاتا ہے تو اس کے گھر والے اس کو جانے نہیں دیتے. ماں اس پہ جاتا ہے, واپس آ جاتا ہے, ماں راضی نہیں ہوتی. نام کیا ہے اس کا؟ نام اس کا محسن ہے. وہ اپنی ماں سے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ آپ نے میرا نام محسن کیوں رکھا تھا؟ آپ نے میرا نام مجھے جانے تھے. میں کل بھی اس کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جو اس کی حرم مشہد کی ویڈیو تھی, جس میں وہ اپنے چھوٹے سے بچے کے ساتھ, اس کی زوجہ, اس کی وائف نے اس سے پوچھا کہ تم نے کیا دعا مانگی؟ اللہ اکبر. کہتا ہے خب رہنے دو, میں نے جو دعا مانگی. کہتا ہے نہیں تم نے کیا دعا مانگی؟ کہتا ہے نہیں پوچھو, رہنے دو. کہتا ہے کچھ تو بتاؤ تم نے کیا مانگا ہے امام سے؟ کہا جو میں نے مانگا ہے اس کا پہلا لفظ شین ہے. کہا دوسرا لفظ ہے شہادت. جس سیدہ وہ سختیاں برداشت کر ان کے ماننے والے. کہا میں نے اپنی ماں سے بولا آپ مجھے کیوں نہیں اجازت دے رہی, آپ نے میرا نام محسن کیوں رکھا تھا؟ مگر وہ محسن کی وجہ سے نہیں رکھا تھا جو در و دیوار کے درمیان میں آ گیا تھا. اور پھر اسے اجازت دی اور پھر وہ گیا اور کیا شان سے شہید ہوا اور کیا شان سے اس کا جنازہ آیا اور کس طرح اسے دفنایا گیا. ہاں عزیزان محترم آئیں, آج شب ہے, یہ گھر ہے اہل بیت کا کہ جہاں بڑا غم ہے. بی بی کہتی ہیں فضا سے فضا میں جا رہی ہوں کمرے میں, اگر مجھے آواز دینا, اگر تو میرا جواب آئے تو ٹھیک ہے, نہیں آئے تو سمجھ لینا میں دنیا سے چلی گئی. ہاں عزیزان محترم یہ کتنا سخت تھا کہ جب بچے گھر آئے تو دیکھا کہ ماں دنیا سے جا چکی ہے. بچے نہ جانے کس طرح دوڑتے ہوئے اپنے بابا کے پاس گئے. ارے وہ کائنات کا امام جو انگلیوں سے خیبر کو اکھاڑتا ہے, جیسے ہی یہ خبر سنی منہ کے بل زمین کی طرف آئے. ارے وہ علی سنبھل نہ پایا, وہ علی کہ جو فاطمہ کے ساتھ تھا. یہی تو وجہ تھی کہ وصیت, جب میری بیوی وصیت کر رہی ہیں تو دیکھا کہ مولا کے آنکھوں میں سے آنسو نکل رہے ہیں. بیوی نے اپنے ہاتھوں کو آگے کیا, کہا یہ کیا کر رہی ہیں فاطمہ؟ کہا مظلوم کے آنکھوں کے آنسو بدن کو شفا دیتے ہیں, میں اپنی شفا کے لیے ہاتھوں کو آگے کر رہی ہوں. آزاداران محترم میری بیوی نے جو وصیتیں کی تھی وہ کیا تھی؟ کہا علی مجھے رات کو غسل دینا, مجھے رات کو کفن دینا, مجھے رات ہی کو دفن کرنا. ہاں عزیزان محترم میرا مولا آیا, رات کی تاریکی ہے. بعض روایات بیان کرتی میرے مولا نے کہا بچوں کو دیکھو, بچوں گریہ مت کرنا, دشمن پہچان جائیں گے, دشمن کو پتہ نہ چلے. نہیں جانا چاہتے تھے, کوئی آئے تو کہنا کل جنازہ ہوگا. ہاں اسی شب کی تاریکی میں میرے مولا غسل دے رہے ہیں. اچانک سے مولا نے سر دیوار پر لگایا اور گریہ شروع کر دیا. ارے پوچھا آپ کیوں گریہ کرتے ہیں؟ آپ تو خود کہہ رہے تھے کہ گریہ مت کرو, آہستہ
کہا فاطمہ اپنے زخم ساری زندگی مجھ سے چھپاتی رہی، ارے مجھے نہیں پتا چل پایا، غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، کفن دے کر اب وہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنی ماں سے جدا ہونا چاہتے ہیں، امام حسین ایک کنارے پر کھڑے ہیں، نہیں آتے، ارے جب تک ماں بلائے گی نہیں آئیں گے۔ ہاں ایسے میں کیا بیان ہوتا ہے، کفن کے بند ٹوٹتے ہیں، دو ہاتھ بلند ہوتے ہیں، ارے حسین آؤ، حسین آتے ہیں، ارے میں کہوں گا یا سیدہ، ارے یہاں تو مدینہ ہے، یہاں تو آپ حسین کو بلا رہی ہیں، ارے کربلا ہو۔ قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔